اچھا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ فزیکلی انہوں نے مان رتبے لیا کے کہ حساب اللہ سے۔ سے اوپر ہے، اللہ سے اوپر ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے نہیں ہے، رتبے کے اعتبار سے بھی ہے۔ آپ بولو مشرک کون ہے؟ نہ اللہ کسی آپ بولو پیدا مشرک ہوئے نہ کون ہے؟ کوئی سے پیدا ہوئے ہے۔ میں تو آپ کا جو کانسیپٹ ہے اللہ کا، اللہ سے آپ کیا وہ نہ خالق ہے، وہ نہ بے نیاز ہے، وہ نہ لم یلد نہ لم یولد ہے، اس کا آغاز ہے، اس کا انجام ہے، وہ خود ایک محتاج چیز ہے جس کو آپ اللہ سمجھتے ہو، اور تم آ کے شیعوں کو کہتے ہو کہ تم مشرک ہو۔ اب جب تم مانتے ہو کہ اللہ، آپ نے خود ابھی بولا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، آپ نے خود بولا اس سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، آپ نے خود بولا بالکل مانتا ہوں، ہاں بالکل ہے نا۔ کہ اللہ کی طاعت واجب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے۔ اب یہ رسول جس کی طاعت واجب ہے، چاہے وہ مکے میں حکم دے دے یا مکے کے راستے میں حکم دے دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اوکے، اور ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے کیونکہ ان کا آقا موجود ہے، جی ان کا سردار موجود ہے، ان کا سید موجود ہے، ان کا امام موجود، ان کا خلافت باطل ہے۔ یہ دونوں جب باندھ گئے تو آپ کا مذہب باطل ہو گیا، ختم بات، مذہب ہی آپ کی باطل ہے۔ ہاں، جب امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت و امامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ثابت ہے، ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، تو آپ کا مذہب ہی باطل ہے، شیعہ بن جاؤ، ختم بات۔ اس اللہ ایک ہے، اللہ سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ سے کے اوپر بعد اگر کچھ کائنات کچھ ہوگا نا اللہ کے اوپر؟ اس کائنات میں آپ اللہ کا کے عقیدہ اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ وہ کیسے نہیں ہے؟ کیسے نہیں؟ جب وہ نیچے کیا آتا نہیں کیا میں ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ آسمان ہفتم پہ ہوتا ہے، پھر نیچے آتا ہے رات کو، ٹھیک ہے نا، آواز دیتا ہے کہ کون ہے، میں اس کو معاف کروں۔ تو جب چیز ایک ایسی چیز ہو جو اوپر نیچے آتا ہے نا، اس کے اوپر کچھ ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ بالکل اس کا سر چھت پہ لگتا ہو۔ نہیں بتائیں، رتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، سب سے بڑا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ فزیکلی انہوں نے مان رتبے لیا کے کہ حساب اللہ سے۔ سے اوپر ہے، اللہ سے اوپر ہے، لیکن رتبے کے اعتبار سے نہیں ہے، رتبے کے اعتبار سے بھی ہے، رتبے کے کیونکہ جو چیز نہیں اوپر ہے۔ نیچے جاتا ہے نا، جو چیز اوپر نیچے جاتا ہے اس کو بہت ساری اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس نے اس کو یہ چیزیں فراہم کی ہے رتبے کے اعتبار سے اس سے اعلیٰ ہے، اس سے بالاتر۔ آپ جس کو اللہ سمجھتے ہیں، آپ جس کو اللہ سمجھتے ہیں وہ ہاں اس کا رب ہوگا، اس کا کوئی رب ہوگا، اس کا جو رب ہے اس سے بالاتر ہوگا، کیونکہ جو اوپر نیچے جاتا ہے وہ سب سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا، جو پیر جہنم میں ڈالتا ہے وہ سب سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا، جو سامنے نظر آتا ہے نا، آپ کہتے ہیں قیامت کے دن نظر آئے گا، ہم اللہ کو دیکھیں گے، جو سامنے نظر آتا ہے وہ ایک محدود چیز ہے، اس کو مکان کی ضرورت ہے، اس کو اجزاء کی ضرورت ہے، اس کو فضا کی ضرورت ہے، اس کو زمان کی ضرورت ہے، تو اس کو جو یہ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے وہ اس کا رب ہے، وہ اس سے بالاتر ہے۔ آپ بولو مشرک کون ہے؟ نہ اللہ کسی آپ بولو پیدا مشرک ہوئے نہ کون ہے؟ کوئی سے پیدا ہوئے ہے۔ میں اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے جی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا وہ شرک کہلاتا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ مطلب اللہ سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سب سے ابھی آپ نے اوپر ہے۔ مان لیا کہ اللہ سے اوپر ہے نا، ابھی آپ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کے بعد کچھ ہے؟ آپ نے خود کہہ دیا کہ ہے، کیا کہہ رہی جی؟ اللہ آپ کہتے ہیں نا وہ نیچے آتا، کیسے ہے؟ کون ہے وہ جب نیچے آئے گا پیر جہنم میں جائے گا نا، ڈالے گا تو اوپر کچھ ہوگا نا، اس سے اوپر بہت ساری چیزیں ہوں مطلب گی۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ذات ہے، سب سے بڑی بھی نہیں ہے، بڑی ذات ہے نا، سب سے بڑی بھی نہیں ہے۔ اگر وہ پیر جہنم میں ڈالتا نا تو لازمی بات ہے کہ وہ ایک فضا میں، وہ فضا اس سے بڑا ہوگا، سب سے بڑا بھی نہیں ہے۔ مطلب اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے۔ فزیکل ہے، جو بھی چیز فزیکل ہے وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا، جو خود مادی ہے، جو خود مادے سے بنا ہے وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا، وہ مادے کے اشکال کو تبدیل کر سکتا، خلق نہیں کر سکتا۔ تو آپ کا جو کانسیپٹ ہے اللہ کا، وہ نہ خالق ہے، وہ نہ بے نیاز ہے، وہ نہ لم یلد نہ لم یولد ہے، اس کا آغاز ہے، اس کا انجام ہے، وہ خود ایک محتاج چیز ہے جس کو آپ اللہ سمجھتے ہو، اور تم آ کے شیعوں کو کہتے ہو کہ تم مشرک ہو۔ بس آپ اپنی فکر کریں، آپ کا جو آئیڈیا ہے نا اللہ کا، آپ کا جو آئیڈیا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ اس سے بہت اجل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بے عیب ہے، جو عقیدہ آپ رکھتے ہیں اللہ کے متعلق۔ بات یہ ہے قرآن میں آتا ہے آتی اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی طاعت کرو،
یا ایھا الذین آمنوا اللہ واتقوا الرسول وعلیکم، اس سے اللہ سے کیا مراد؟ اللہ سب سے اوپر ہے، اللہ کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. چلیں اللہ کے بعد سوال اور کیا کچھ ہے تو سوال کیا یعنی سوال یہی ہے نا کہ اللہ سب سے اوپر ہے، اللہ کے بعد اگر کچھ کائنات میں کچھ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک آتی اللہ واتی الرسول، اللہ کے بعد رسول، اور پھر آتا ہے والی الامر منکم، اور اس کے بعد آتا ہے والی الامر منکم، مولا علی کی ذات. یہ تین چیزیں آتی ہیں. اوکے یہ میں نے نہیں بنایا، یہ مختلف میں اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہیں قرآن میں. منکم اللہ کی ذات، اللہ کے بعد رسول وسلم کی ذات، اور اس کے بعد مولا علی کی ذات. اوکے میرا سوال یہ آتا ہے کہ میں نے پہلے ایک بات کی تھی، حق بات کی تھی، آپ اس سے ناراض ہو گئے تھے. میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ جو میں نے آپ کے بارگاہ میں ایک مفتی سے مولوی صاحب کو سنا تھا، اس نے معراج کا واقعہ بتایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ کو بتا رہے تھے. اتنے مولا علی آ گئے. مولا علی نے رسول پاک کو بتایا کہ کیا آپ معراج سے ہو آئے؟ اور رسول پاک نے حیران ہو کر پوچھا کہ میں تو ابھی آیا ہوں، میں ابھی حضرت خدیجہ کو بتا رہا ہوں، تمہیں کیسے پتہ لگا؟ مطلب مولا علی کو پتا تھا اور رسول پاک کو پتا نہیں تھا. یہ بات مسئلہ آتا ہے نا. رسول پاک اچھا، وہ مولوی نے جو بولا نا، مولا وہ بھائی جو مولوی جو ذاکر آپ کو سناتے ہیں ان سے جو آپ نے سنا انہی سے پوچھا. وہ مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے آپ کو کیا اس نے سنایا ہے، مجھے اس کا نہیں معلوم. جو میں نے آپ کو سناتا ہوں، اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں بھائی. اوکے چلو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دو. میں آپ سے ایک اور سوال بات کرتا ہوں. رسول پاک نے فرمایا من کنت مولا فاذا علی المولا. ٹھیک ہے. اب اس خدیر خم کے واقعے سے پہلے حجۃ الوداع چند دن پہلے گزرا ہے. وہ حجۃ الوداع پر اللہ تعالیٰ رسول پاک نے ایک بہت بڑا خطبہ ارشاد فرمایا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ جو پیغام تھا من کنت مولا فاذا علی المولا، یہ اس میں کیوں نہیں دیا، اور اس کو خدیر خم کے مقام پر کیوں دیا؟ چلیں یہ سوال ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں کیوں نبی بنایا، 35 سال کی عمر میں کیوں نہیں بنایا؟ جی اور بھائی مجھے بتاؤ نا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا 40 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر ہمارے پیغمبر نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہے. کیونکہ اگر 35 سال میں بناتے ہیں نا تو زیادہ ٹائم ملتا ہے تبلیغ کا، تو کیوں نہیں بنایا؟ 40 سال چور ہو گئے تھے نا. 40 سال میں بنایا، 35 میں کیوں نہیں بنایا بھائی؟ 63 سال کی عمر میں ان کو موت دی ہے، 70 سال میں دے دیتے نا، پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا دینی باطل ہے. یہ الگ ہے نا. پیغمبر مکے میں بھی پیغمبر ہیں، مدینے میں بھی پیغمبر ہیں، غدیر خم میں بھی پیغمبر ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر مکے میں مکے ان کی نبوت، ان کا وجوب طاعت صرف محدود ہے مکے میں. اوکے، اس طرح نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر مجھے اس کے آپ کا جواب آتا ہے، حلی طور پہ بھی جواب آتا ہے، لیکن میں اس کا جواب نہ بھی دوں نا، میں کہوں تو مجھے نہیں معلوم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 35 سال کی عمر میں نبوت نہیں دیا، 40 سال میں دیا؟ اگر میں کہہ دوں کہ مجھے نہیں معلوم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں بہت ساری چیزیں مجھے نہیں معلوم اس کا حکمت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹ ہے. اب جب تم مانتے ہو کہ اللہ، آپ نے خود ابھی بولا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، آپ نے خود بولا، اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، آپ نے خود بولا. بالکل مانتا ہوں. کہ اللہ کی طاعت واجب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے. اب یہ رسول جس کی طاعت واجب ہے، چاہے وہ مکے میں حکم دے دے یا مکے کے راستے میں حکم دے دے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے بھائی؟ اور بھائی فرق پڑتا ہے اس سے. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے عقلی نقلی؟ آپ کے مولویوں نے جو آپ کو سنایا نا، کبھی عقل کا بھی استعمال کرو. اور بھائی اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی آیا رات میں نازل کرے یا دن میں نازل کرے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ رات کو دے دے، کوئی دن کو دے دے، کوئی سویرے دے دے، کوئی دوپہر کو دے دے، اس سے فرق پڑتا ہے؟ اوکے، میں یہی بات سے عرض کر رہا ہوں. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ سوال جب آپ مانتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، تو اس کا نتیجہ ہے دو چیزیں، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سب کائنات کے مولا ہیں، سب کائنات کے آقا ہیں. اوکے، اور ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے.
کیونکہ ان کا آقا موجود ہے، جی ان کا سردار موجود ہے، ان کا سید موجود ہے، ان کا امام موجود، ان کا خلافت باطل ہے. یہ دونوں جب باندھ گئے تو آپ کا مذہب باطل ہو گیا، ختم ہوا، مذہب ہی آپ کی باطل ہے. ہاں، جب امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت و امامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ثابت ہے، ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، تو آپ کا مذہب ہی باطل ہے، شیعہ بن جاؤ، ختم بات. اس پر بات کریں گے. مطلب میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو من کنتم مولا فاضا علی المولا، یہ حکم خدا بندی تھا یا حکم رسول ہے؟ یہ آپ کا حکم کیا خدا خیال بندی ہے؟ تھا یا حکم رسول ہے؟ محمد یاز صاحب، آپ کا خیال ہے پیغمبر نے خود بنایا، جیب سے بنایا؟ آپ کے نبی بناتے ہوں گے، اپنے بات مرضی یہ سے نہیں ہے، بنا دیا، دیکھو اپنے من سے کنتم بنا دیا، مولا فاضا علی المولا، پیغمبر نے یہ اپنے حکم خدا اپنے بندی سے ہے. بنا دیا بھائی. اچھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اس کا کیا بنا بھائی؟ بات ہی نہیں ہے کہ یہ حکم خدا بندی ہے تو قرآن میں حکم چلے بندی محمد یہ نیاز نہیں ہے. صاحب، چلے محمد نیاز صاحب، آپ اگلے ہفتے قرآن میں تیاری کر لیں، تیاری کر لیں پر آ نہیں جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات میں مجھے سوال بھی کرنا. ہاں تیاری کر لو نا، تم ایک جگہ بیٹھ بھی جاؤ نا. ابھی ہمارے پاس آئے ہیں سلمان بھائی. وہ سلمان ہو، حافظ سلمان، تسی تیار ہو؟